کوئی دوسری چیز نہیں۔ یقین مانے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کریم سرکار کی غلامی اور گدائی کے لیے قبول فرما رہا ہے۔ دوسرا دشمن جو کچھ کر رہا ہے میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ ہے، سوچ سے زیادہ ہے۔ چند دنوں پہلے لاہور کے ایک بہت بڑا ماڈرن علاقہ، وہاں سے کچھ ساتھی آئے اور کچھ علماء کا پیغام لے کر میرے پاس آئے کہ فلاں 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 جگہ پہ فلاں بلاک فلاں جگہ پر مسجد ہے، اور برائے مہربانی وہاں پر لگاتار 2-3 جتنے جمعے کے ہو سکتے ہیں بیانات ہو جائیں، اور اس کے علاوہ کوئی مہینے کے جمعے کی صورتحال بن جائے، کچھ اور ہو جائے۔ اب جو کچھ انہوں نے بتایا وہاں کے رہنے والوں نے، کسی عام گھر کی بات نہیں، اس گھر کی بات کہ جس گھر میں دین کا ماحول ہے، اس گھر کی بات کہ جس گھر میں دین کی تعلیم و تبلیغ کا ماحول ہے، اس گھر کے حالات و واقعات کیا پیش آتے ہیں کہ اس گھر کے اندر 2-3 بچیاں، بڑی بچیاں جوان، میٹرک اور ایف اے کے لیول پر، یقینی بات ہے بچیاں کالج میں اور دوسرے مقامات پر۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا میری بات سے راضی رہے یا ناراض رہے، مرضی آپ کی ہے۔ اس وقت میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی لڑکیوں کے لیے زہر قاتل ہے، اخلاقی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی۔ اخلاق کی بھی بربادی ہے، ایمان کی بھی بربادی ہے۔ زندگی جنت سے ہٹ کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کس تیزی کے ساتھ ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، قابو کیا جا رہا ہے۔ وہ لڑکیاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، گھر کا ماحول دین کا، دین کی تعلیم کا، دینی لوگوں کی آمد و رفت کا۔ اب ان لڑکیوں نے، ان بچیوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے افراد سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے، عجیب و غریب باتیں شروع کر دی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ بچے کس رخ پر چل رہی ہیں بیٹیاں؟ ان صاحب کی بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ عجیب و غریب باتیں، مہدی کون ہے، مسیح کون ہے، مسیح آئے گا کہ نہیں آئے گا، آ چکا کہ جا چکا، عجیب باتیں، بہت سارے سوالات۔ باپ دین اور دین والوں کے ساتھ واقفیت رکھتا تھا، ڈر گیا، بچیوں کو اٹھا لیا، جہاں پڑھنے جاتی تھی وہاں سے روک دیا۔ 2-4-3 مہینے تک وہ لڑکیاں وہاں سے رکی رہی۔ ایک دن کہنے لگی کہ ابا جان ہمارا کچھ سامان وہاں پہ جو ہماری ٹیوشن والی باجی ہے ان کے گھر میں ہے، وہ لے کر آ جائیں۔ باپ نے کہا چلی جاؤ تم۔ 2-3 مہینے گزر گئے، انہوں نے اپنا طرز عمل ایسا پیش کیا کہ پکے سچے مومن بن گئے، پکے سچے مومن بن گئی۔ وہ چلی گئے وہاں سے، ڈرائیور گھر کا ساتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ ذرا گارڈن ٹاؤن جائیں، وہاں سے جا کر فلاں سامان لے کر آئیں، اتنی دیر میں ہم باجی سے اپنی سب چیزیں لے لیں گے۔ اسے آدھا پونا گھنٹہ لگا۔ وہ ڈرائیور جب واپس آتا ہے تو اس گھر میں تالا لگا ہوا۔ یہ میں آپ کو افسانہ اور کہانی نہیں سنا رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ختم نبوت کا کام کرنا چند مولویوں کا کام ہے۔ آپ مبارکباد کے حقدار ہیں، تاجروں، اپنی سیاست کے لیے، اپنے الیکشن کے لیے تو میدان میں آتے ہیں، اپنی پارٹی کی صدارت و وزارت کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں۔ ارے سب سے بڑا الیکشن اور سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دروازے کی غلامی اللہ کریم ہم کو عطا فرما دے، سرکار کے دروازے پر بھونکنے والے کتوں میں ہمیں شمار فرما لے۔ اس سے بڑا اعزاز و اکرام کوئی نہیں ہوگا۔ دروازے پر تالا۔ وہ ڈرائیور بیچارہ گھبرا کے گیا اپنے مالک کے پاس، سرکار سر، دونوں بچیوں کو وہاں چھوڑا تھا، دروازے پہ تالا، فون کرتے فون بند، فون ہی اٹینڈ نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیں جس باپ کی 2 جوان بیٹیاں یوں نکلے اور پتہ ہی نہ چلے اس کے اوپر کیا گزرے گی، جیتے جی مر گیا ہوتا۔ پریشان، تھانہ پولیس کچہری سب چیزیں۔ شام کو ان بچیوں کا فون آیا کہ پاپا ڈیڈی پریشان نہ ہو، معذرت چاہتے ہیں،
ہم آپ سے معافی چاہتی ہیں کہ بتائے بغیر چلی گئی۔ مسئلہ اصل میں یہ کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا، اور جو ہماری ٹیوشن والی باجی تھی اس کے ساتھ ہمارے روابط بحال تھے، ہم نے ان کے خیال کے مطابق ان کی بات ذکر کر رہا ہوں، ہم نے جماعت احمدیہ کو جوائن کر لیا ہے، اور اب ہم نے انتہائی اعلیٰ ترین اس کی تعلیم لینے کے لیے لندن جانا تھا۔ لندن پہ تو اس کا سب سے بڑا دفتر ہے، ہم لندن میں اس وقت بیٹھ چکی ہیں، جا چکی ہیں، اب وہاں کی تنظیم لجنہ ہے، اس کے اندر ہم شامل حال ہو کر قادیانیت کے مبلغ بن جائیں گی۔ آپ نے زندگی میں ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کیا، ہم کو پالا پوسا جوان کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، مگر اب آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سچائیاں ہیں۔ ہم شتر مرخ کی طرح منہ کے اندر ریت میں گردن دے کر سو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے نیند آ گئی، ساری دنیا سو رہی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، کیا عرض کروں میں آپ سے، آج بھی قادیانی جماعت کا، جماعت احمدیہ جس کو کہتے ہیں یہ لوگ اپنے خیال کے مطابق، اس کا جرمنی کا ذمہ دار، اس کا نام ہے شہزاد انجم، شہزاد انجم اس کا نام ہے۔ 18 سال تک میں سمن آباد کے ایک علاقے میں جمعے کے لیے جاتا رہا، چھوٹی سی مسجد۔ وہ ساتھی جو تھا، جیسے لوگ کام کاروبار کرنے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، وہ باہر جاتا تھا جرمنی کے اندر، اور آپ یقین مانے واللہ اس کا حلیہ ایسا کہ یہ محسوس ہو کہ ابھی اس پہ خدا کی وحی اترنے والی ہے۔ سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید لباس، ہاتھ میں لاٹھی، دوسرے ہاتھ میں تسبیح، دین کی باتیں، دین کا ذکر، سب کا یار بڑا اچھا ہے یہ ساتھی، بڑا اچھا ساتھی ہے۔ اور اس نے کیسا وار اختیار کیا، کیسا زہریلا وار اختیار کیا، نوجوانوں کو جوڑا دین کے نام پر، کسی کو نہیں پتا، سال کے سال مسجد میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، کسی کوئی شبہ بھی نہیں، کوئی معلوم بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے جناب بات کرنی، دعوت کرنی، دین کی دعوت دینی، لوگوں کو تحفے تحائف دینا، مگر چند دنوں کے اندر ہر سال وہ آتا تھا، 1 مہینے کے لیے میرے سے ملاقات ہوتی تھی، عام ساتھی باتیں۔ ایک مرتبہ جب آیا تو اس کی گفتگو کا انداز کچھ عجیب، اس کے جو قریبی ساتھی تھے ان سے میں نے کہا کہ ذرا پتہ کریں، اس پر نظر رکھیں، آج اس کی زبان کچھ پھسل رہی ہے، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، پچھلے سالوں کے اندر جیسے یہ گفتگو کرتا تھا وہ بدلی ہوئی ہے۔ اور جناب پتہ چلا کہ اس کا ایک بھائی وہاں سمن آباد کی ایک سڑک پہ ریڑھی لگاتا تھا، اس کی ریڑھی دکان میں بدل گئی، چھوٹا سا گھر تھا بڑے گھر میں تبدیل ہو گیا، یکدم طور پہ ساری تبدیلیاں رونما ہونے لگی بڑی تیزی کے ساتھ، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اب اس کے اندر کی پردے کھلی گئی پیاس کی طرح سے۔ اس مرتبہ جب وہ شخص گیا، جرمن واپس گیا، اندازہ لگائیں چھوٹی سی گلی میں ایک چھوٹے سے سمن آباد کے محلے میں رہنے والا جو کام کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے، اس کو اتنا تیار کیا، اتنا تیار کیا، اتنا تیار کیا کہ اس وقت میں وہ شخص جرمنی کی قادیانی جماعت کے پورے صوبے کا ذمہ دار بن چکا ہے۔ آپ ظاہری طور پر دیکھیں، آپ کہیں گے یہ شخص، آپ اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، آپ اس کے متعلق یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ارے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھنا، پھر کہہ رہا ہوں، عمل میں کمی ہو جائے اللہ کریم معاف کر دے گا، عقیدے کی کمی کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور عقیدہ ختم نبوت، اس پر ایمان کا مدار ہے، یہ لچک والی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی بیت الخلا میں گر کے مرا تھا، خدا کی قسم اگر مرزا قادیانی بیت اللہ کے صحن میں مرتا، غلاف کعبہ پکڑ کے مرتا، جناب موسیٰ کی لاٹھی تھام کے مرتا، جناب عیسیٰ کے گدھے کی لگام پکڑ کے مرتا، واللہ خدا کی قسم وہ تب بھی جہنمی تھا۔ اس لیے کہ بیت الخلا میں، یہ بیت اللہ میں مرنے کا مدار نہیں، مدار سرکار کی غلامی پر ہے۔ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم جب دنیا سے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، آیت اتارتا ہے، بڑا عجیب آیت اترتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا۔ میرے تاجر ساتھیوں، میرے کاروباری بھائیوں، جس نوعیت کے ساتھ، جن لفظوں کے ساتھ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس تحریک کو کم نہ ہونے دینا، خدا کی قسم اسے ہلکا نہ سمجھنا۔
یہ مت سمجھنا کہ یہ پروگرام کچھ ساتھیوں نے کیا، سٹی سینٹر والوں نے اور کسی اور نے کیا، ان میاں صاحبان کو اللہ کریم جزائے خیر دے، سرپرستی فرماتے رہے، اس کام کو جاری و ساری رکھنا۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ ہم آپ سے کوئی چندہ مانگنے نہیں آئے، اسی جگہ پہ رہ پل بڑھ کے جما دوں، کوئی چندہ دھندہ آپ سے نہیں مانگنا۔ ایک چندہ مانگنا ہے، وہ کیا کہ کبھی بھی نبی علیہ السلام سے غداری نہ کرنا، کبھی بغاوت نہ کرنا، کسی وقت بغاوت نہ کرنا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لالچ سامنے آ جائے، اس لالچ کو ٹھکرا دینا، سرکار کی بغاوت کبھی مت کرنا۔ اس لیے کہ دنیا کی ساری دوستیاں، دنیا کے سارے تعلقات دنیا تک محدود ہیں۔ خدا کی قسم، یہ وہ دوست ہے، یہ وہ ساتھی ہے، یہ وہ شفقت کرنے والا مہربان رحیم و کریم ہے۔ یہ قبر میں بھی ساتھ نبھاتے ہیں، حشر میں بھی ساتھ نبھاتے ہیں، پل صراط میں بھی ساتھ نبھاتے ہیں، جنت کے معاملے میں بھی ساتھ نبھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے بے وفائی کبھی مت کرنا، ان کے ساتھ وفا کر کے دیکھو، پھر پروردگار عالم بتاتے کہ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وفا کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ہم تو ان پروگراموں کے ذریعے دنیا جہان کے قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں، اپنے آپ کو کہنے والوں، مت دھوکہ دو، آؤ، مرنے سے پہلے موقع ہے، مرنے سے پہلے موقع ہے، آ جاؤ۔ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ